بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعریف و توصیف بزرگی و کبریائی اللہ جل شانہ کے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین و سامعات، سلسلہ اربعین نووی الحمدللہ جاری ہے اور اس کی یہ چوتھی مجلس آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کی یہ چوتھی حدیث جس کا موضوع ہے تخلیق انسانی کے مراحل اور اس کا انجام، اور چوتھی حدیث کا متن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث بیان کی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور سچے کیے ہوئے ہیں۔ بے شک تم میں سے ہر ایک آدمی کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر 40 دن میں لہو کی پھٹکی ہو جاتا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور 4 باتوں کا اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روزی لکھتا ہے، یعنی محتاج ہوگا یا مالدار، اور اس کی عمر لکھتا ہے کہ کتنا جیے گا، اور اس کے عمل لکھتا ہے کہ کیا کیا کرے گا، اور یہ لکھتا ہے کہ نیک بخت بہشتی جنتی ہوگا یا بدبخت دوزخی یعنی جہنمی ہوگا۔ سو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ بے شک تم لوگوں میں سے کوئی بہشتیوں کا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ہاتھ بھر کا فرق رہ جاتا ہے، یعنی بہت قریب ہوتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب ہو جاتا ہے، سو وہ دوزخیوں کے کام کرنے لگتا ہے، پھر وہ دوزخ میں جاتا ہے، اور کوئی آدمی عمر بھر دوزخیوں کا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ میں اور اس میں سوائے ایک ہاتھ بھر کے کچھ فرق نہیں رہتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب ہوتا ہے، سو جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سامعین و سامعات، اس حدیث سے متعلق امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق، انسان کی ابتدا و انتہا، اور انسان کی نیک بختی اور بدبختی سے متعلق اور تقدیر کے امور سے متعلق یہ حدیث بہت ہی اہم ترین ہے۔ آئیے مختصر سے اس وقت میں مختصر سے انداز میں حدیث کے کیا فوائد ہیں اس کو ہم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس میں معلوم ہوتا ہے بچے کے ماں کے پیٹ میں، یعنی بچہ کئی مراحل سے گزرتا ہے، یعنی پہلے علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، اس کے بعد کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سے 1400 سال پہلے یہ اطلاع دینا، ساتھیوں یہ بھی ایک خود معجزے سے کم نہیں کہ وہاں نہ طب تھا، نہ میڈیکل تھا، نہ کچھ تھا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وہ الفاظ نکلتے ہیں جو آج بھی تحقیق کرتے کرتے دنیا تھک چکی ہے۔ اتنی ایڈوانس دور میں آج یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس دور میں جب سائنس اتنی ترقی پر نہ تھی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس گہرائی کی باتیں نکلنا، اس اندر کی باتیں جو سامنے آنا، یقیناً یہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں 120 دن گزرنے کے بعد بچے کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسقاط حمل جو ہے، اسقاط حمل جائز نہیں ہے 120 دن کے بعد۔ تیسرا فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کی قسمیں ہوا کرتی ہیں، یعنی جیسے کہ اس حدیث کے جملے میں کہ ماں کے پیٹ میں تقدیر لکھی جاتی ہے، یہاں پر لوگوں کو شک ہوگا کہ ایک تو تقدیر یعنی انسان کے پیدائش سے پہلے ہوتی ہے، پھر شب قدر کی کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی 3 تقسیم فرمائی ہے کہ ایک تقدیر ازلی ہوتی ہے، ایک عمری ہوتی ہے اور ایک حولی ہوتی ہے۔ تقدیر ازلی جو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دی ہے، اور تقدیر عمری جو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، اور تقدیر حولی جو لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ چیز لکھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا جو فائدہ یہاں پر تقدیر سے متعلق، لوگ کہیں گے کہ جب اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اسی کے حساب سے ہونا ہے، تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین جو بندہ نیک ہوگا اس کو نیکیوں کی طرف عمل کی اس کو اللہ رب العالمین آسانی فرمائے گا، اور جو بد ہوگا اللہ رب العالمین اسے بد کے جو گناہ کے کام ہے اس کی طرف آسانی فرمائے گا۔ اس لیے اگر ہمارا دل بد کی طرف میلان ہے تو نعوذ باللہ توبہ کریں، استغفار کریں اور نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے تقدیر کو لے کر بہت سارے لوگ اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا علم پہلے ہے، انسان کا عمل بعد میں ہے۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اس لیے انسان ویسے ہی کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم تھا کہ بندہ جو ہے ایسے کام کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق اس کو لکھ دیا ہے پہلے، تو بندہ پھر اپنی روٹین کے حساب سے جیسے اس اللہ رب العالمین کا علم تھا اسی حساب سے بندہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اس لیے بندہ ایسے کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال یہاں پر فائدہ مند ہوگی، جیسے کہ ایک استاد اور ایک شاگرد ہے، ایک ٹیچر ہے، ہم بھی ٹیچر ہیں الحمدللہ، اگر 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن اگر بیٹھ جائیں گے کلاس کے اندر تو ہم آسانی کے ساتھ ایگزام سے پہلے ایک ٹیچر بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہوگا یا پاس ہوگا۔ اگر ایک استاد ایک ٹیچر اگر کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہوگا، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ استاد کے کہنے کی وجہ سے یہ بچہ فیل ہو گیا ہے تو کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو پھر وہی ہنسی والی بات ہو گئی کہ استاد کے اوپر بنا کسی کے الزام لگانا۔ امید کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری چیز ہم یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو آخری جملہ ہے یہ بھی لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے کہ بندہ ایک تو نیکی کا کام کر رہا ہے، بالکل اتنا قریب ہو گیا، لیکن اچانک جہنمی ہو جاتا ہے، جہنمیوں کا کام کر رہا ہے اچانک جنتی بن جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی بھی تشریح دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے لیکن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کی اصل وجہ کہ وہ اس کا باطن ہے، یعنی وہ باطنی، یعنی اس کا باطن جو ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اصل میں وہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ دیکھنے میں، لوگوں کے دیکھنے میں وہ بندہ جنتی نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کا باطن جہنمیوں جیسا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے 2 لوگوں کے دیکھنے میں ایک آدمی کا عمل جہنمیوں جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا باطن جنتیوں جیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ اس کے باطن کے حساب سے فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف بھی بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو خیال کرنا چاہیے بندے کو کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، آخری وقت تک ہمارے دلوں کو
آپ کے دین پر قائم رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے۔ یہ بندے کو دعا کرنا چاہیے اور اپنے باطن کا خاص خیال رکھنا چاہیے، باطن کو صاف و ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارا دل صاف و ستھرا ہوگا تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کا راستہ بتائیں گے اور ہمارا خاتمہ بھی نیک لوگوں کی طرح ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم جا کر ملیں گے۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کیا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔